اپنے دماغ کی حفاظت کے لیے آپ نے کوئی پلان بنایا؟ کبھی آپ نے پلان بنایا ہوگا کبھی کہ عید پہ میں یہ کپڑے پہنوں گی، شادی پہ میں یہ جوڑا پہنوں گی، پارٹی میں یہ کروں گی جا کے، تو یہ اس طریقے سے کبھی دماغ کے بارے میں جو کہ آپ کا سرتاج حصہ ہے، سر کے اندر ہے اور آپ کے اندرونی ہزاروں کروڑوں معاملات کو دیکھتا ہے، اور آپ کے بیرونی تعلقات، آپ کی معاشی حیثیت، آپ کے خوشیاں اور آپ کے جو فرائض منصبی ہے اس میں دماغ کا بڑا میجر رول ہے. آپ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، بہتر رکھنے کے لیے، اچھی کنڈیشن میں رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہر روز ایک دن پرانا ہو جاتا ہے. 6 گھنٹے کی نیند نہیں، 8 گھنٹے کی نیند جو ہے بڑھاپے میں کم آتی ہے، تو وہ ایک نیند روٹھ جاتی ہے. نیند کی ضرورت کم نہیں ہوتی، لیکن بڑھاپے میں بندہ اتنی سوچوں میں پریشان رہتا ہے. 8 گھنٹے کی نیند، اور 8 گھنٹے کی نیند کے لیے انویسٹمنٹ 9 گھنٹے کی چاہیے. تو سب سے پہلے تو نیند کے بارے میں یہ خیال ذہن سے نکالنا ہوگا ہم سب کو کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے دماغ کا ایک حصہ سوتا ہے، دوسرا حصہ جاگتا ہے. ایک حصہ جو سوتا ہے وہ انکانشس مائنڈ ہے، جو کہ اندر کے معاملات کو دیکھتا رہتا ہے اور اندازے لگاتا رہتا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں آپ نے نیا کیا سیکھا ہے، اس میں سے کیا رکھنا ہے اور کیا ڈیلیٹ کر دینا ہے. اور یہ خوابوں کی شکل میں آپ کو تھوڑا بہت نظر بھی آتا ہے، لیکن شعور سو جاتا ہے. یعنی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے، یہ ضروری ہے تاکہ جب ہم جاگیں تو پھر ہم اپنے فرائض منصبی اچھے کر سکیں. ریلیشن شپ جو ہے وہ ہماری زندگی میں، یعنی انسانوں کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کوئی بندہ جس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے، اگر اس سے کوئی ٹھکڑکا ہو گیا تو دماغ کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا. ریلیشن شپ ٹھیک. تو کچھ بتائیں اس بارے میں کہ ریلیشن شپ جو ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے غیر متوقع طور پر ہر جگہ جھانک کے دیکھا ہے، گھروں میں ریلیشن شپ بہت خراب ہے، اور یہ تقریباً تمام گھروں کا یہ حال ہے. ریلیشن شپ ایک آدمی بھی ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی 2 لوگ جو ہیں ان میں سے اگر ایک بھی چاہے، جیسے میریٹل کاؤنسلنگ کے لیے کوئی آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کبھی بھی یہ اصرار نہیں کرتے کہ دوسرے پارٹنر کو بھی لاؤ. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے چراغ جلائیں گے تو آگے روشنی ہوگی. تو ریلیشن شپ میں کوئی ایک بھی بندہ چراغ جلا سکتا ہے اپنے گھروں میں معاملات کو ٹھیک کرنے کا، اور وہ بہت اچھی طرح کر سکتا ہے. کمپرومائز کا مطلب ہے 1 + 1 = 1.5. کمپرومائز ہوتا ہے کہ ایک بندے کی نجائز بات دوسرا اس وجہ سے مان لے کہ وہ کھپ ڈالے گا. اس کو کمپرومائز کہتے ہیں کہ جب کوئی نجائز بات کہتا ہے میری مان لو، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار مان لیتے ہیں یہ ورنہ کھپ ڈالے گا. تو جو کمپرومائز ہے کہ کسی بندے کی جو کھپ ڈالنے کی کتنی صلاحیت ہے، یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، یہ معاشروں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی کھپ ڈالنے کی جو صلاحیت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے نجائز بات منوانا چاہتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، ٹھیک ہے نا. ہمیشہ پرنسپل سینٹرڈ اپروچ رکھیں اور کبھی باؤنڈریز کو نہ کراس کریں، نہ کسی کو باؤنڈریز کراس کرنے دیں. آپ اپنے جذبات پہ قابو پائیں، لیکن یہ دوسرے کے جذبات سے کھیلنا، مینیپولیٹ کرنا، خاص طور پر ماں باپ سے ناجائز باتیں منوانے کی بات کرنا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے کہ ماں باپ کو دن کو یا رات کو جب چاہا پکڑ لیا اور ان کے ساتھ ناجائز فرمائشی پروگرام یہ کہہ کے پیش کر دیا کہ نہیں تو میں پریشان ہوں گا، نہیں تو میں بے چین ہوں گا، نہیں تو میں ایسا ہوگا، نہیں تو میں ویسا ہوگا. تو ماں باپ کو کہنا چاہیے کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اللہ تمہیں
اچھی صحت دے، اللہ تمہیں بہتر توفیق دے، اور پھر اپنا خیال کسی اور طرف لگا لینا. کیونکہ اگر کوئی بھی بندہ جو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے آپ کو گھر میں، جو کہ روز ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے، اگر کوئی آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے تو آپ ایموشنلی بلیک میل ہوتے ہیں، آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے، اور اس رسپانسبلٹی کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دوسرے بندے کے حالات اور بگڑتے ہیں. اگر کوئی ہم سے ناجائز فرمائش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کمپرومائز کر لو، تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں تو اس بندے کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے میرے مستقبل خراب کرنے میں تعاون کریں، تو آپ نے نہیں کرنا. وہ اپنا مستقبل خود سے خراب کر لے تو اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں آتی، لیکن اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر اپنا مستقبل خراب کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے کمپرومائز کے نام پر، تو کل کو جب تباہی آئے گی تو وہ کمپرومائز کرنے والا بھی ذمہ دار ہے. اصل چیز جو ہے جس پہ میں ایمفیسائز کرتا رہتا ہوں، اور جو میرا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اب بھی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ مینٹل ہیلتھ کا ہے. کیونکہ جو جتنا پرانا ہوتا جائے گا اس کو مینٹل ہیلتھ کا اتنا ہی زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. اور میں کافی پرانا ہو گیا ہوں، ہوا نہیں تو ہو رہا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، میں نے کل پرسوں کسی سے پوچھا، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا تو ڈسکس کر رہا تھا، اپنے مسائل ڈسکس کر رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ کاروبار کرنے کا ہے، میرا مسئلہ کمانے کا ہے، اور مجھے اس کے مواقع نہیں دیے جا رہے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے کہ تم زیادہ یہ کمانے شمانے کے چکر میں نہ پڑو، اور مجھے دیکھیں یہاں بھیج دیا گیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ کمانے کا ہے، تو مجھے بتائیے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا تھا میرا مسئلہ آپ کی نظر میں؟ میرا مسئلہ ان کی نظر میں تھا کہ آج کل بجلی کے بل بہت آتے. تو میں نے کہا نہیں بھائی، میرا کوئی مسئلہ بجلی کا بل یا اس قسم کا نہیں ہے. میرا مسئلہ جو ہے وہ پہلے میری مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے، دوسرے نمبر پہ میری فزیکل ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اور تو کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ میری مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے، کیونکہ میرا کام اتنا نازک ہے، اتنا سوچ بچار کا ہے، اتنا ذمہ داری کا ہے کہ اگر میری مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ کرے تو اس کا اثر کتنے لوگوں پہ پڑے گا. اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر پڑے گا. تو میری مینٹل ہیلتھ جو ہے، کیا مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہے؟ ٹھیک، اور اس کے بارے میں مجھے کوئی رسک نہیں لینا. ٹھیک، چاہے میری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ شور سے ڈسٹرب ہوتی ہے، پولیوشن سے ڈسٹرب ہوتی ہے، خراب تعلقات سے ڈسٹرب ہوتی ہے، ایجنگ سے ڈسٹرب ہوتی ہے، یا میں نیند پوری نہیں لیتا تو اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے، یا میں کھانا غلط کھاتا ہوں تو اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے، یا میرے ریلیشن شپ جو ہیں اس میں کوئی اٹکھڑکا لگا رہتا ہے تو یا اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. تو مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ان 8-10 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میری مینٹل ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے میری فزیکل ہیلتھ، اور میری مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے بہت سارے دوسرے لوگوں کے جو مسائل میں حل کرنا اپنی ذمہ داری بنایا ہوا ہوں. تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ فرض کرنا مناسب ہوگا کہ میری مینٹل ہیلتھ کو کوئی خطرہ نہیں، یہ فرض کر لینا مناسب ہوگا. چلاکیاں ختم ہو گئی ہیں، سمجھ بوجھ آ گئی ہے. تو مجھے بتائیے چلاکیاں اچھی چیز ہے کہ سمجھ بوجھ اچھی چیز ہے؟ تو سمجھ بوجھ تو پھر شکر کرنا چاہیے، تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ کی کوئی بھی مشینری پرانی ہوتی ہے تو وہ لک آفٹر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پرانی سے پرانی گاڑی کو بھی بہت صحیح کنڈیشن میں رکھتے ہیں،
کئی لوگ گھروں میں بھی جو گیجٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ 20 سال پرانا ہے، یہ واشنگ مشین 15 سال پرانی ہے، یہ اے سی جو ہے 25 سال پرانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کی نگہداشت پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو ہمارے مسلز، ہماری ہڈیاں اور ہمارا دماغ خاص طور پر جو نازک ہے، اس کو بہت سنبھال کے استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اگر کوئی نقص پڑتا ہے، کوئی مشکل چیز ہوتی ہے، تو اس کو فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے کبھی کسی بندے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کر رہا ہو؟ وہ دنیا جہان کی چیزوں کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنے دل کے بارے میں بول دیتا ہے کہ جی میرا دل تیز تیز دھڑکتا ہے، پتہ نہیں میرے دل میں درد ہوتا ہے، چلتا ہوں تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. وہ کھانسی آتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، معمولی نزلہ زکام ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ایک وومٹنگ پہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، بخار 100 ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن او سی ڈی میں کوئی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس؟ تو مجھے بتائیے کہ مینٹل ہیلتھ کو جب ہم توجہ ہی نہیں دیں گے تو مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ کرے گی، وہ خراب ہوگی اور زیادہ، اور نیند نہ لینے سے اور بھی خراب ہوگی. کہ اگر آپ نے کہا کہ میں جہاں ہوتا ہوں میں وہیں کی سوچ رکھتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں بی ہیئر ناؤ، مائنڈ فلنس جس کو ہم کہتے ہیں، تو مائنڈ فلنس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم کسی ری ہیب میں ہیں تو ہم وہ مقاصد کی طرف توجہ دیں جو کہ ری ہیب کے مقاصد ہوتے ہیں. اور اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں اور کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ کی توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ کلاس میں. لیکن مجھے بتائیے کہ یونیورسٹی میں جو لوگ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی توجہ کلاس پہ ہوتی ہے؟ اور اگر کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوں تو توجہ کیفیٹیریا میں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے، مزے کے کام چل رہے ہوتے ہیں، تو بندہ اس طرف زیادہ انکلائنڈ ہو جاتا ہے. تو یہ جو موڈ آلٹرنگ چیزیں ہیں یہ ہماری توجہ کیسے کھینچ لیتی ہیں؟ جب ہم کسی فلم میں جاتے ہیں تو ہماری توجہ فلم میں ہوتی ہے، جب ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو ہماری توجہ پارٹی میں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، تو آپ اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ جہاں ہم ہوتے ہیں اگر ہماری توجہ وہاں ہوگی تو اس میں کچھ مشکلات بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ کبھی ہم ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہم ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو جہاں مزہ آ رہا ہوتا ہے وہاں ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے، اور جہاں مزہ نہیں آ رہا ہوتا تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیے جہاں آپ ہوتے ہیں اور وہاں کوئی مزہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کی توجہ اپنی شیم سے ہٹ رہی ہوتی ہے، اور جہاں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا تو آپ کی توجہ اس انٹرنل پین کی طرف ہوتی ہے جسے ہم شیم کہتے ہیں. کیونکہ انسانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ظلم ہے، جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، کہ پچھلی جنریشن ان کو شیم ہینڈ اوور کرتی ہے. پچھلی جنریشن اگلی جنریشن کو شیم ہینڈ اوور کرتی ہے. اور یہ جو شیم ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پچھلی جنریشن اگلی جنریشن کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم اول آؤ، تم ڈپٹی کمشنر بنو، تم ڈاکٹر بنو، تم پیسے کماؤ، تم یوں کرو، تم وہ کرو، تم ایسا کرو، تم ایتھلیٹ بنو. وہ پچھلی جنریشن اگلی جنریشن کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ ایکسٹرا کر کے دکھانا پڑے گا، دین یو ول بی گڈ انف، یو آر ناٹ گڈ انف. یعنی اگر تو والدین کہیں نا کہ پہلے ہی تم بہت زبردست ہو، اب تم یہ ڈاکٹر بن جاؤ تو اور بھی اس سے بہتر ہو جاؤ گے، تو اس کا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے. لیکن کسی کو بھی یہ کہتے رہنا، ڈیمانڈنگ ہونا کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو. ایک بندہ جو دنیا میں آیا ہے
تو پچھلی جنریشن اس کو ٹاسک سونپنے شروع کر دیتی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ 96% نمبر لے لے، 94% نمبر لے لے، تو اس کی ماں اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹک سکتی ہے کہ یہ تم نے 4-6 نمبر کم کیوں لیے. کیا آپ کا خیال نہیں کہ اس سے شیم انڈیوس ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی اظہار کرتے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں تمہاری کارکردگی سے. یہ جو پچھلی جنریشن اگلی جنریشن کو، جو باس اپنے سبارڈینیٹ کو کہتا ہے، یا کوئی بھی بندہ جو کسی کو کہتا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، یو آر ناٹ گڈ انف، اس سے جو شیم انڈیوس ہوتی ہے، اس سے شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں صحیح لفظ استعمال کرتے، اس سے جو گھٹیا پن محسوس ہوتا ہے اپنے اندر، یہ گھٹیا پن اتنا تکلیف دہ ہے جو اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کبھی کسی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، کبھی کسی کھانے کے نام پہ، کبھی کسی نشے کے ذریعے ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ جو آئیڈیا ہے، یہ جو بیج بو دیا جاتا ہے کہ تم کوئی ایسے خاص ٹھیک ٹھاک نہیں ہو، یو آر ناٹ گڈ انف. اگر اس کی جگہ یوں بن جائے کہ یو آر آلریڈی گڈ انف، لیکن اگر تم چاہو تو یہ کر سکتے ہو، اگر تمہارا من چاہتا ہے تو تم پڑھ سکتے ہو، اگر تمہارا من چاہتا ہے تو تم ڈاکٹر بن جاؤ. تو یہ جو ایک کمپلشن ہے کہ تم نے اول آنا ہے، تم نے دوم بھی نہیں آنا، تم نے ہرانا ہے تو تب تم جیتو گے. یہ جو تصور ہے کہ ہم تب جیتتے ہیں جب ہم کسی کو ہراتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ دو بندے جیت سکتے ہیں اکٹھے کچھ کام کرتے ہوئے. کنڈیشن الاؤ نہیں کر رہی تو کوشش کریں، ول پاور ہے نا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے تو کیا اس کا طریقہ کوئی مناسب بھی ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ پڑھے لکھے تو کیا اس کا کوئی مناسب طریقہ بھی ہوگا؟ کیا اس کا یہ طریقہ مناسب ہے کہ آپ کہیں کہ تمہارا جو فرسٹ کزن ہے وہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے تو تم جو ہے ایسے ہی نالائق پھر رہے ہو؟ کیا اس کا یہ طریقہ ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارا وہ کزن اتنا کما رہا ہے یا تمہارا وہ کزن اتنا ڈنکے بجا رہا ہے، تو آپ منفی پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نکھیدو، تم نکھٹو ہو. یہ انکانشیسلی کیا تمام گھروں میں ہوتا نہیں ہے؟ بچوں کو کچھ نہ کچھ کہتے رہنا، ہن بہنا نہیں، ہن ٹردے رہنا. دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے پرسنل ایکسیلنس، یعنی آپ کے اندر جو خمیر ہے، آپ کے اندر جو دم ہے، آپ کے اندر جو ڈی این اے ہے، اس کو لے کے آپ اپنی کوششوں سے، دنیا کی مدد سے، اللہ کے فضل سے آگے بڑھیں. اس میں کسی کو پچھاڑنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو چت کرنا کوئی ضروری نہیں. جو بات بھی سائنس آپ کو ویریفائی کر کے بتا دیتی ہے تو اس بات پہ عمل کرنے سے فائدہ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو 25 سال کی عمر تک ایک انداز اختیار کرنا ہوتا ہے، آپ کو 50 سال کی عمر تک ایک اور انداز اختیار کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو 75 سال کی عمر تک ایک اور انداز اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے اور انداز. 25 سال کی عمر میں آپ کی توانائی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور چلاکیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. چلاکیاں ہی چلاکیاں، چکر بازیاں. اور یہ 25 سال کی عمر تک جو کسی نے پڑھنا لکھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لکھ چکا ہوتا ہے، تو وہ کودنے کے لیے تیار ہے اب عملی زندگی میں. تو 26ویں سال سے لے کے 50ویں سال تک اس نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کی چلاکیاں اور اس کی تعلیم اور اس کی انرجیاں اور یہ سب کیا نتیجہ پیدا کرتی ہیں. تو 50 سال کی عمر میں اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ آیا وہ ایک کامیاب انسان کے طور پر 50 سال کی زندگی کے 50 سال کی عمر تک جا کے پھر آپ اپنی انوینٹری دیکھتے ہیں. 50 سال کی عمر میں آپ کی انرجی 25 سال کی نسبت کیسی ہوتی ہے؟ ڈاؤن. آپ کی چلاکیاں ڈاؤن. ٹھیک. آپ کا تجربہ اپ. آپ کی سمجھداری، آپ کی نیٹ ورکنگ، تعلق واسطے زیادہ.
تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس مین سرمایہ جو ہے وہ عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، میرے پاس مین سرمایہ جو ہے وہ تجربہ ہے، اور میرے پاس مین سرمایہ جو ہے وہ دوسرے انسان ہیں جن کے ساتھ میں نے کوئی تعلق ناتا اگر بنایا ہے، اگر میں نے اپنے ہیومن ریسورسز کو اکٹھے کیے ہیں جن سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ میرا سرمایہ 50 سال کی عمر تک۔ اچھا، اب جو چیز آپ کو یہاں تک لے کے آتی ہے وہ چیز آگے لے کے نہیں جاتی۔ اگر آپ نے ٹکٹ خریدا ہے یہاں سے دبئی تک کا، تو دبئی سے انگلینڈ جانے کے لیے پھر آپ کو فردر ٹکٹ چاہیے۔ اگر آپ ٹکٹ خریدتے ہیں پاکستان سے امریکہ تک کا، تو وہ ایک ٹکٹ آپ کو نہیں دیتے، ایک ٹکٹ آپ کو دیتے ہیں پاکستان سے دبئی تک کا، پھر ایک ٹکٹ آپ کو دیتے ہیں دبئی سے یو کے تک کا، پھر جیسے ایک ٹکٹ آپ کو دیتے ہیں نیو یارک تک کا، پھر ایک دیتے ہیں سان فرانسسکو تک کا، تو وہ 4 ٹکٹ آپ کو پکڑا دیتے ہیں۔ اور ایک ٹکٹ جب ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ اس کی شکل دیکھیں کتنی مردہ سی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا ٹکٹ ہوتا ہے جو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو پہلا ٹکٹ ہے آپ کا انرجی، آپ کی تعلیم اور آپ کی چلاکیاں، جو کہ آپ 25 سال کی عمر میں یہ پہلا ٹکٹ جو ہے وہ آپ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اور 50 سال کی عمر میں یہ پہلا ٹکٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور دوسرا ٹکٹ آتا ہے کہ جس میں آپ عقل، سمجھ بوجھ، تجربہ اور سکلز اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو نیٹ ورکنگ ہے، تو اس کی مدد سے آگے چلتے ہیں۔ جو چیز آپ کو یہاں تک لے کے آتی ہے وہ چیز آپ کو آگے لے کے نہیں جاتی، آگے نیا ٹکٹ چاہیے۔ تو جو 50 سال کی عمر کے بعد جب آپ 75 سال کی عمر تک چلتے ہیں تو ان چیزوں کے سہارے آپ چلتے ہیں، اور 75 سال کی عمر میں جب پہنچتے ہیں تو 50 سال کی عمر میں جو انرجی تھی، اب انرجی کیسی ہوگی 75 سال کی عمر میں؟ اور بھی کم، اور اس انرجی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کوئی بندہ اس انرجی کو قبول نہیں کرتا، کبھی وہ چائے پیتا ہے، کبھی وہ کافی پیتا ہے، کبھی وہ الکوہل لیتا ہے کہ اس میں انرجی ہوتی ہے، اس میں کیلوریز ہوتی ہیں، کبھی وہ پھر اس سے بھی زیادہ سٹرونگ نشوں کی طرف جاتا ہے، اور دنیا کے بہت بہت بڑے سائنسدان، سیاستدان، سی ای اوز اور دنیا کے حکمران وہ اس بات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کہیں 50 اور 75، 50 اور اس کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی انفیئر مینز اپنی انرجیوں کو اوپر رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو چیزیں وہ استعمال کرتی ہیں وہ ان کو انرجی نہیں دیتی، بلکہ ان کی ہی فیوچر انرجی ان کو کہہ دیتی ہے کہ یہ آپ کی فیوچر انرجی ہے، استعمال کر لیجئے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بھی انرجی ڈرنک استعمال کرتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، چائے کافی پیتے ہیں، تو اس کے اندر ایز سچ سائنٹیفکلی کوئی انرجی نہیں ہوتی، پر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کی جو فیوچر کی انرجی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ جیسے کہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کو روپیہ مہیا نہیں کرتا، وہ آپ کو آپ کی فیوچر کی آمدنی پیش کر دیتا ہے، ایسا ہی ہے؟ یا آپ کو کریڈٹ کارڈ کا کچھ ادا نہیں کرنا پڑتا؟ تو اسی طریقے سے جب ہم اپنی موجودہ انرجی کی بجائے کوئی چیز استعمال کر کے فیوچر کی انرجیز استعمال کرتے ہیں تو وہ فیوچر میں اور کم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے بڑھتی عمر کے ساتھ انرجی کے بارے میں کمپرومائز کرنا چاہیے۔ یہاں ہے کمپرومائز کہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میری انرجی اتنی ہے اور میں نے اسی میں گزارا کرنا ہے، یہ میری چادر ہے، اس چادر میں نے گزارا کرنا ہے، چادر کے اندر پاؤں رکھنے ہیں۔ جیسے 7 پیراڈائمز ہیں جنہیں 7 ہیبٹس کہا جاتا ہے، ایکچولی وہ پیراڈائمز ہیں، وہ نظریات ہیں جن کے اوپر کوئی بندہ کبھی کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ وہ جنہیں 7 ہیبٹس کہا جاتا ہے، میں انہیں نٹ شیل فٹافٹ آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ 7 ہیبٹ کہتی ہے، جو پہلی ہیبٹ ہے وہ یہ کہتی ہے بی پرو ایکٹیو، یعنی ذمہ دار بنو۔ تو مجھے بتاؤ کہ رسپانسیبل بننا جس کا مطلب ہے یو آر ایبل ٹو میک اے رسپانس، رسپانسیبل بننا جس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہو جو دوسرے انسان کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، کہ اگر آپ موٹر سائیکل کا پہیہ اوپر اٹھا کے تو چلانا چاہتے ہیں تو اس کا اینڈ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ یعنی انجام سوچ کے آغاز کرو۔ کوئی بری ایڈوائس، کسی کو اختلاف، اگر
کہا جائے کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ یعنی ترجیحات کو دیکھو، زیادہ اہم چیز کے اوپر توجہ دو، فرسٹ تھنگ فرسٹ کرو، پہلی اہمیت والی چیز کرو، پھر کم اہمیت والی چیز کرو، اپنی پرائرٹیز سیٹ کرو۔ اگر پرائرٹیز سیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس میں تھرڈ ہیبٹ میں، تو مجھے بتائیں کسی کو کوئی اختلاف، کوئی کنٹروورسی؟ اگر کہا جائے کہ کسی کو ہراؤ مت اور زندگی میں کسی کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے اس کو نقصان مت پہنچاؤ اور اس کے ساتھ ٹرانزیکشنز ایسے کرو کہ جو کچھ وہ آپ کو دے اس کے بدلے میں آپ بھی اسے کچھ دیں۔ اگر والدین نے بچپن میں آپ کو پالا ہے تو ان کے بڑھاپے میں آپ انہیں پال لیں۔ ون ون ہے۔ ون ون کا مطلب ہے کہ کسی کو ہرا کے گھر بھیجنے کی سوچ نہ رکھو، آپ بھی جیتو اور کوئی بھی جیتے، اور آپ جب ایک دوسرے سے رخصت ہو تو گلا شکوہ کوئی نہ ہو۔ یہ چوتھی عادت ہے۔ پانچویں عادت ہے کہ فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ، پہلے غور سے سمجھو کہ کیا کہا جا رہا ہے اور پھر اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں۔ مجھے بتائیے کہ غور سے سننے میں کوئی بہت ذمہ داری آ جاتی ہے کندھے پہ، بندہ سنی جائے غور سے سنی جائے اور پھر سوچ سمجھ کے جواب دے دے، اس بات پہ کوئی اختلاف۔ چھٹی عادت جو ہے وہ ہے سینرجی، یعنی سولو فلائٹ نہیں لینی، کسی کے ساتھ مل کے ہم قدم ہو کے، جیسے ایک گھرانہ چلتا ہے، جیسے ایک ٹیم چلتی ہے، جیسے ایک آرگنائزیشن کے کولیگز چلتے ہیں، اگر مل جل کے چلیں، لیگ پولنگ نہ کریں، سینرجائز کریں، اپنی انرجیوں کو جمع کر لیں، اپنے صلاحیتوں کو جمع کر کے استعمال کریں تو اس سے بہت بہتری ہوتی ہے۔ کوئی اس پہ مسئلہ؟ اور ساتویں عادت ہے شارپننگ دی سو، کہ اپنے جو رینیول کی بات کریں، سیکھنے کی بات کریں، دنیا میں ہر دم نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی مدد کو آ پہنچی ہے۔ اگر آپ کھانا پکانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ بہت اچھی طرح سے کوئی بھی کھانا بنانا سیکھ سکتے ہیں، آپ اسے ریپیٹ کر کے بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک کک کو، جو پاکستان میں کسی جگہ کام کرتا ہے ہمارے ساتھ، تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ جو ہر وقت تم دیکھتے رہتے ہو، ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہو، ریلیں دیکھتے رہتے ہو، کبھی تم نے کھانے کے بارے میں کوئی ویڈیو کبھی دیکھی؟ کہتا ہے کھانا تو مجھے پکانا آتا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو تم ایسے کرو کہ جو پراٹھا تم بناتے ہو تو اس کی ایک تصویر لو اور پھر یوٹیوب پہ لکھو کہ پراٹھا کیسے بناتے ہیں، اور وہاں جو تصویریں آئیں اور ترکیبیں آئیں وہ دیکھ لو۔ تو اگلے دن مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تو حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں آپ کے ساتھ 18 سال سے کام کر رہا ہوں تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، تو بات صرف اتنی ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کچھ بھی کرتے ہیں اور میں کچھ بھی کرتا ہوں تو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے جو بہترین ریسورس ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ اس میں اب یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ تو کمال ہو گیا، لیکن آپ اس کے ساتھ جب سینرجائز کرتے ہیں، آپ خالی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کریں گے تو بات نہیں بنے گی، وہ روبوٹک ہے۔ لیکن اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مائنس نہیں کرتے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو بھی جگا کے اسے استعمال کرو گے، اپنے آپ کو فارغ نہیں کر دو گے تو اس سے بہت فرق پڑے گا۔ لیکن اگر آپ خالی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذمہ کام لگا دو گے پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سی چیزوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے مری کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو ہمارا ایک پیج ہے، وہاں ہمارا ایک ہوٹل ہے جس کا ایک پیج ہے، اور وہاں مری کے لوگوں سے کچھ 2-3-4 سال پہلے کچھ کوتاہیاں ہوئی، برف باری تھی، لوگ پھنس گئے اور وہاں کے لوگوں نے ان کا درد دل محسوس نہیں کیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں مری کے بارے میں منفی جذبات ہو گئے۔ تو وہ جو ہمارا پیج ہے تو اس پہ ہزاروں کمنٹ ایک دم آنے لگے جو کہ مری والوں کے بارے میں منفی کمنٹ تھے اور ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ تو وہاں کے ایڈمنسٹریٹر نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھا کہ دیکھو بیک گراؤنڈ یہ ہے اور
اب اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ ایک کمنٹ ہے، تو میری جگہ اگر تم اس کا جواب دو گے تو کیا ہوگا؟ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک بہترین جواب بنا کے دیا، پھر اس نے اس میں کچھ اپنے طور پر تبدیلی کی اور وہ کمنٹ کا جواب دے دیا، پھر اور کمنٹ کے جواب دیے، پھر اور کمنٹ کے جواب دیے، تو چند دنوں میں جو کمنٹس تھے وہ بدلنا شروع ہو گئے، وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریٹیلیٹ نہیں کرتی، غصہ نہیں کرتی، اور وہ غیر جذباتی انداز میں صرف پازیٹیو رسپانس آگے کرتی ہے، جس سے کہ اس ایڈمن نے یہ بھی سیکھا کہ جب ہم دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم اگر ری ایکٹ نہ کریں، پرو ایکٹ کریں، اپنے اصلی منصوبے پہ رہیں، تو ہم مسائل کو حل کر لیں گے۔ لیکن آپ کا تجربہ ہے نا کہ جب ہمارا کوئی فیملی ممبر نشہ کرتا ہے، راتوں کو دیر سے آتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ اٹھ کھڑکا لگاتے ہیں، تو نتیجہ آخر میں تصادم کی صورت میں نکلتا ہے، تو اس تصادم میں آدھا حصے دار کون ہے؟ ہم۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے، اس نے ہر بات کا بہترین جواب دینا ہوتا ہے، آپ اسے 2-4 گالیاں بھی دے دیں تو اس نے کچھ نہیں کہنا، وہ آپ کو اس کو 10 دفعہ گالیاں دے دے، کہنا نہیں اچھی بات نہیں ہے، پلیز یہ نہ کریں، میرے سے کام کی بات کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تم بھی مجھے گالیاں دے لو، کہتا ہے نہیں میں گالیاں نہیں دے سکتا، میں سمجھداری سے بات کروں گا۔ آپ چاہے جو مرضی اس کے باپ دادا کو برا کہہ لیں، اس نے آگے سے کچھ نہیں کہنا، اس نے اپنی بات کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اپنے اینڈ پہ جب بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جو فارمولا ہے وہ ہے ورکنگ آن می، اپنے آپ پہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی علاقے کے ایس ایچ او کے پاس جائے کہ فلاں بندے نے میرا موبائل چھین لیا ہے، تو ایس ایچ او کہے گا کہ میں ایک سپائی کو بھیجتا ہوں کہ اس بندے کو پکڑ کے لاؤ، اور وہ جا کے تو اس کو پکڑ کے لاتا ہے، تو تھانے دار اس کی چترول کر کے اس سے موبائل نکلوا کے دے دے گا۔ کاؤنسلر یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس کوئی ایسا حوالدار یا کوئی ایسا اے ایس آئی نہیں ہے جو کہے کہ جاؤ جا کے پکڑ کے لاؤ، اس کے خامد کو دیکھتے ہیں مارتا کیوں ہے بیوی کو۔ تو ہم اسے بولیں گے کہ دیکھو تمہارے پاس بہت طاقت ہے، ورکنگ آن می سے فارمولا صحیح ہوگا اور تمہاری زندگی ٹرن اراؤنڈ ہوگی، کہ جب مار پیٹ کے بعد وہ معافی مانگنے آتا ہے تو تم نے معافی قبول نہیں کرنی، کیونکہ جب تمہارے پاس بال آئے گی تم اسے ہٹ کر سکتے ہو، جب لوہا گرم ہوگا تو چوٹ لگائیں۔ لیکن آپ کو یہ بات کچھ تھوڑی سمجھ میں آئی کہ آپ بے بس نہیں ہیں، آپ سوچ بچار کر کے اپنا اصلی جو جواب ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں، اپنی اصلی پالیسی پہ گامزن رہ سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کو اریٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کٹ پتلی بن کے اس کے انگلیوں پہ نہیں ناچنا۔ اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے، ناجائز بات کرتا ہے، تو وہ اس کی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس صحیح جواب نہیں ہوتا، وہ حق سچ پہ نہیں ہوتا، اور وہ مذاکرات کو سیبوٹیج کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس سے جب جواب طلبی کرتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی ایسا جواب دیتا ہے جس سے کہ ماحول خراب ہو، وہ ایک ایسا جواب دیتا ہے جس سے تصادم ہو، اور آپ اس کے اس چکمے میں آ جاتے ہیں، آپ اس کے اس پھندے میں جا کے، اس ٹریپ میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ تو بی پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اوریجنل پالیسی پہ رہنا ہے، آپ نے ایک ہی بات کہنی ہے۔ اگر آپ کا واسطہ نشے کی بیماری سے ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ دیکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم نشہ کرنا کم کر دو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم نشہ چھوڑ دو، میں چاہتا ہوں تم اپنے علاج کی طرف توجہ دو، تم اپنے علاج میں کسی کی مدد حاصل کرو۔ آپ اسے وہ کام کہتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے۔ نشہ کم کرنا، نشہ چھوڑ دینا یہ اس کے بس میں نہیں ہے، جا کے مدد حاصل کرنا اس کے بس میں ہے۔ دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ میں اور کسی چیز میں فی الحال آپ کی مدد نہیں کر سکتا، صرف ایک چیز میں مدد کر سکتا ہوں اور وہ ہے علاج۔ باقی اگر تم مجھے کہو کہ میں تمہیں برگر کھلا دوں تو وہ میں نہیں کھلا سکتا۔ اگر تم مجھے کہو کہ مجھے لے کے تو فالو اپ کے لیے چلو تو میں جا سکتا ہوں۔ تو یہ سمپل سی ایک بات ہے۔ اپنے فرسٹ تھنگ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔
تو اس میں پھر یہی ہے نا کہ آپ کو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے مدد حاصل کرنی چاہیے، اور آپ دوسروں کو کمپرومائز کے لیے کہو، انہیں رلا کے، انہیں دکھی کر کے، انہیں پریشان کر کے، تو یہ تو فائدہ نہیں۔ یہ تو مدد مانگے تو یہ تو آپ کا حق ہے کہ انسان سے مدد مانگے، لیکن اگر آپ اس وجہ سے کسی کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہو کہ وہ کوئی پیار آپ سے کرتا ہے، حق نہیں ہے نا، جس چیز کو آپ اپنا حق کہتے ہیں وہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حق جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ جب بندہ اپنی زندگی میں رسپانسبل ہوتا ہے، خود کفیل ہوتا ہے، تب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس قسم کی ڈیمانڈ کرے یا تقاضا کرے۔ لیکن آدھی رات میں سوتے میں والدین کو جگا کے اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ دیکھ لو جے میری گل نہیں منو گے تو پھر انج ہو جائے گا، تو پھر اونج ہو جائے گا، اور اگر آپ کو بے چینی ہے یا اگر آپ اپسیٹ ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے یا اپنے والدین سے مدد حاصل، لیکن آپ کا یہ حق تو نہیں ہے نا کہ اپنے والدین کا دل توڑیں یا ان کو پریشان کریں، یہ تو نہیں حق بنتا نا۔ والدین جو ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں تو جواباً ان کو بھی آپ سے محبت ہی ملنی چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ملنی چاہیے، یہ تو والدین کا حق ہے۔ ویسے والدین خود ہی دستبردار ہوئے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جو ساڈی اولاد جدے خوش جتھے رہنا چاہتے تے رہن تے جتھے رہنا چاہتے انہوں دی مرضی، اور والدین یہ بات بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اولاد اس لیے پیدا نہیں کی تھی کہ اس کو بکھیر دیں، اولاد بکھر جانا چاہتی ہے، اور یہ میں یہاں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، امریکہ میں باقاعدہ ایک موومنٹ ہے جسے کہا جاتا ہے سمارٹ اینڈ سکیٹرڈ، سمارٹ اینڈ سکیٹرڈ، جس کا مطلب ہے کہ سمارٹ لوگ جو بکھر جاتے ہیں۔ یہ ایک موومنٹ ہے جس میں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، سمارٹ لوگوں کو بکھر جانے سے بچائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی بھی جو والدین یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اس لیے اولاد پیدا کی تھی کہ وہ بکھر جائے، وہ دھول کی طرح ہوا میں دور چلے جائیں، کہیں وہ گرد و غبار کی طرح ایک نئی منزلوں کی تلاش کی طرف چلے جائیں؟ تو اولاد اس لیے نہیں ہوتی۔ اولاد پیدا کرنا انسان کا ایک شرف ہے، اور اس میں جو جذبات ہیں وہ محبت کے ہیں اور جو ہمیشہ بڑھتے رہنے چاہیے، نشو و نما پانا چاہیے۔ جانوروں میں جو اپنی اولاد کے لیے جذبات ہوتے ہیں یا اولاد میں جو والدین کے لیے جذبات ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ایک سافٹ ویئر ہے جس پہ ڈیٹ ہوتی ہے۔ ایک بلی ہے جو اپنے بچوں سے صرف 3 مہینے پیار کرتی ہے، بچے بھی 3 مہینے پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا سافٹ ویئر ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ جبکہ انسانوں میں جو رشتے ناطے بنتے ہیں وہ انلمیٹڈ سافٹ ویئر کے ساتھ چلتے ہیں، اور والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں کہ جس طرح تمہارے بچپن میں ہم نے تمہیں ناز و نہم سے اور بہت پیار اور محبت سے پالا ہے، جب ہم بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو تم بھی ہمیں اتنے ہی لاڈ پیار سے پالو۔ تو اس سے ایک ون ون ڈیل سامنے آتی ہے کہ وہ ایک پرانا قرضہ آپ جو ہے اتنی محبت سے ادا کریں، دستک دے کے ادا کریں کہ میں آپ کا بچہ ہوں اور اب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ جتنا ٹائم آپ نے بچپن میں میری خدمت کی اتنا ہی ٹائم میں آپ کے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں باپ جو ہیں دنیا میں جنت پا لیں، لیکن ہم خود تربیت میں کچھ کمی چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے کہتے رہتے ہیں کہ تسی ساڈے لئے کیتا ہی کی ہے۔ ہر ماں باپ کو یہ فکرہ سننا پڑتا ہے ایٹ ون سٹیج اور دی ادر کہ تسی ساڈے لئے کیتا ہی کی ہے۔ جواب سادہ سا ہے کہ جو بن پڑا، جتنی سکت تھی، جو ہو سکا، کوئی جتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہتے ہیں جتان دے ہو تسی، اگر آپ بتائیں گے نا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ اپنے احسان جتا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں فرض تھا، آپ کا بھی فرض ہے۔ ایسا کوئی فرض نہیں ہوتا جو ماں باپ کا ہو اور اس کے مقابلے میں اولاد کا کوئی فرض نہ ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ خود سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے حقوق، وہ خود کہہ دیتے ہیں جاؤ موج کرو، جتھے رہندے ہو خوش رہو۔ اور ماں باپ کا یہ جو دیالو پن ہے نا، یہ ان کو بھی خراب کرتا ہے، بچوں کو بھی خراب کرتا ہے۔
انہیں چاہیے کہ بچوں کو یاد کراتے رہیں کہ تم نے بڑے ہو کے ہمیں موقع دینا ہے کہ ہم بھی تمہارے ناز و نعم کو جو ہے انجوائے کر سکیں. تم نے اسی طرح ہمارے ساتھ لاڈ سے بات کرنی ہے جیسے بچپن میں ہم تمہارے ساتھ لاڈ سے بات کرتے تھے. تو یہ دنیا میں ہی جنت کے نظارے ہیں جو کہ والدین اس میں سے گزر سکتے ہیں، پر اس کے لیے بچوں کو بتانا پڑتا ہے. دیکھیں بچے ہمارے بعد دنیا میں آئے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جو باتیں ہمیں پتہ ہے وہ بچوں کو بھی پتہ ہے. اگر آپ کسی سینما میں ہاف ٹائم کے بعد جائیں اور سکرین پہ بڑی بھاگ دوڑ چل رہی ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کہانی پیچھے کیا ہے، تو آپ ساتھ والے سے پوچھتے ہیں نا کہ پہلے کیا کہانی ہوئی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ کہانی یہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ اچھی طریقے سے انہماک کے ساتھ آپ فلم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو زندگی کی اہم حقیقتیں، دنیا داری کے اہم معاملات 2 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں بتانا شروع کر دیں کہ اچھا ابھی آپ چھوٹے ہیں تو ابھی یہ ہو رہا ہے، پھر 5 سال کے بعد آپ اتنے بڑے ہوں گے تو پھر یہ ہوگا، پھر 15 سال کی عمر میں ایسا ہوگا، 25 سال کی عمر میں ایسا ہوگا، پھر تمہاری شادی ہوگی، پھر تمہارے پہ ذمہ داریاں آئیں گی، تمہارے بچے ہوں گے، پھر تمہارے آگے بچوں کی ذمہ داریاں ہوں گی، پیچھے والدین کی ذمہ داریاں ہوں گی. یہ سارا کچھ ان کو بتانا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کبھی کبھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی یہ کوتاہی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہے، تو ان کو سب پتہ نہیں ہوتا. ہمیں ان کو بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو اس طرح تم ابھر کے اوپر آ سکتے ہو، اس طرح تم نشو و نما پا سکتے ہو. تو پھر انہیں ایلیویٹ کرنے کے لیے جیسے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے تو چلانا پڑتا ہے، تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی ایسے کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ایلیویٹ کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو اصل کرائسس ہے وہ انکمپیٹنس کا کرائسس ہے، کہ کمپیٹنس نہیں ہے. آپ اچھے لوگ ڈھونڈیں، آپ کو اچھے لوگ آسانی سے کاروبار کے لیے، آپ کو گھروں میں شکایت رہتی ہے نا کہ کپڑے دھونے والی کو اچھی نہیں مل رہی، برتن والی کو اچھی نہیں مل رہی، تو یہ شکایت رہتی ہے ڈرائیور چنگا نہیں، کسی نہ کسی پاس سے گڈی مار دیتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا کے حیران کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ججوں کی ضرورت ہے، جج موجود نہیں ہے. ہائی کورٹ میں ججوں کی سینکڑوں اسامیاں خالی ہیں، کوئی بندہ موجود نہیں ہے جس کو وہاں رکھا جا سکے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا قحط و رجال ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو بھی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ جو ہیں، وہ نقل مکانی کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور پیچھے باقی پھر یہ قحط و رجال بچتا ہے. تو کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس طرح ملک سے لوگ چلے جاتے ہیں تو ملک میں پیچھے کچھ نہیں بچتا، تو جب گھر سے بچے چلے جائیں گے تو گھر میں بھی باقی پیچھے کچھ نہیں بچتا. آپ کو اپنی آواز حق سچ کی بلند کرتے رہنا چاہیے، اور واضح طور پر یہ کہتے رہنا چاہیے کہ میں رہنمائی دیتا رہوں گا. اپنی اولاد کو پیار سے یہ کہتے رہنا چاہیے کہ میں تمہیں رہنمائی دیتا رہوں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اس رہنمائی میں تمہارے لیے بہتری آئے، اس میں اثر آئے تمہارے لیے. اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا پہلے بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا، جب آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں گے تو نئی سے نئی سوچیں آئیں گی. اور اگر آپ کو کچھ مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو گوگل پہ چلے جائیں، اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو یوٹیوب پہ جائیں، اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کسی روبوٹ سے تو آپ چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں. ان کا ایک لیٹر ورژن آیا ہے، بالکل تازہ ورژن آیا ہے، جو 24 گھنٹے میں وہ 1 گھنٹہ استعمال کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں، کہ جس میں جب آپ بات اس سے کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی روبوٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل کوئی انسانوں جیسا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ چیز ترقی کر رہی ہے. گوگل نے ماں باپ کی جگہ نہیں لی. گوگل ایک پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، دیکھیں نا، اگر آج آپ کا دل چاہے کہ میں کوئی بہت مزیدار مٹن کڑھائی بناؤں، اگر آپ کا دل چاہے کہ کوئی بہت اچھا آملیٹ آپ بنائیں، تو آپ ذرا جا کے تو دیکھیں یوٹیوب پہ کہ وہاں آپ لکھیں کہ اچھا آملیٹ
یا ویرائٹی آف آملیٹس کیا ہوتی ہے، تو آپ کو وہ تصویروں کے ساتھ اور آپ کو وہ باتوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ، بس آدھا گھنٹہ آپ اس پہ خرچ کر دیں، اور اس کے بعد آپ بنائیں گے تو قریب قریب آپ ویسا ہی بنا لیں گے جیسا کہ وہاں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ زندگی کے باقی کام جو آپ ڈیزائن کرنا چاہیں، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی سوچتا ہے کہ میں 16 سال کا ہوں اور 5 سال کے بعد شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا راہ اختیار کروں؟ تو کیا آپ کو وہاں سے رہنمائی نہیں ملے گی؟ لیکن ہمارے ہاں شادی کس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک مارکی بک کرنی ہے 6 مہینے پہلے، اور گرارے بنانے ہیں 10-10 لاکھ کے، تو فلانا کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے۔ اور یہ اصل شادی کا جو پرپز ہے کہ ایک نئے کنبے کو ریز کرنا، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ایک کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ زندگی بھر کا پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اور پھر آگے بچے ہو جائیں گے، پھر بچے بڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ تال میل بنا کے رہنا ہے۔ تو یہ سب کچھ پہلے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ میں میریجبل ایج میں پہنچ گیا ہوں یا پہنچ گئی ہوں، اور میں اس بارے میں رہنمائی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو مجھے کچھ رہنمائی دے دی جائے۔ ہر قسم کا سوال ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک بزنس مین ہوں، امیر آدمی ہو گیا ہوں، اب میرا دل کرتا ہے کہ 1-2 بیویاں اور ہونی چاہیے، تو مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اچھا جاؤ جا کے پہلی بیوی کو بتاؤ کہ آپ یہ کرنے والے ہیں، اپنی جوان اولاد کو بتاؤ کہ آپ یہ کرنے والے ہیں، ہمت ہے تو پھر کرو۔ کیونکہ جو کام بھی کرنا ہے اس کی کوئی پلاننگ تو ہونی چاہیے نا۔ پلاننگ کے بغیر چپکے سے کوئی نہ کوئی چوری سے کام کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا، وہ چوری ہوگی، اور جو چوری کرے گا وہ چور ہوگا۔ اور چور کا پتہ ہے آپ کیا حال کرتے ہیں دنیا میں؟ ہاں، FIR چور کی تو FIR ہوتی ہے۔ چند باتیں ہیں جو آپ سے میں اکثر کرتا ہی رہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ جب اگلے سیشن میں بات ہو تو آپ سوال جواب کریں، چیلنج کریں، ہم ڈسکس کریں، مباحثہ کریں، اور پھر آخرکار ایک یکساں نتیجے پر پہنچیں، اور ہم اور آپ مل کے اپنی اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔